وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 کے اندر اللہ تبارک و تعالی ایک تیسرے عقیدے کو بیان کرتے ہیں. اس سے پہلے والی دو آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے رسالت کا عقیدہ پیش کیا تھا، اور اس سے بھی پہلے والی دو آیتوں کے اندر اللہ نے توحید کا عقیدہ پیش کیا تھا. ان 5 آیتوں کے اندر 21، 22، 23، 24 اور 25 اس میں 3 عقیدے اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیے تھے. 2 عقیدوں کا ذکر ہو گیا پہلی 4 آیتوں میں، اور آیت نمبر 25 کے اندر اللہ تبارک و تعالی بھی ایک عقیدے کو بیان کرتے ہیں جو مسلمانوں کا اور ایمان والوں کا مسلمہ عقیدہ ہے. اگر کوئی شخص وہ عقیدہ نہیں رکھتا ہے تو وہ ایمان سے خارج ہوگا. وہ عقیدے کی کچھ تفصیل اس طرح ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر خیر بھی رکھی اور شر بھی رکھی، اچھا بھی ہے اور برا بھی ہے، اور انسان دونوں طرح کے عمل کرتا ہے، اچھا بھی کرتا ہے اور برا بھی کرتا ہے. اور دنیا والوں کا اصول ہے کہ جب کوئی اچھا کام کوئی کرتا ہے تو اس کو انعام کے طور پر کچھ نہ کچھ دیا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی کا بھی اس طریقے کی ترتیب ہے کہ کوئی ایسا دن ہونا چاہیے کہ ایمان والے کو، مسلمانے کو دنیا میں نیک عمل کا کچھ انعام ملنا چاہیے، کچھ تحفہ ملنا چاہیے، کچھ بدلہ ملنا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرنے کے بعد جو زندگی رکھی ہے جس کو آخرت کہتے ہیں، وہ ایمان والوں کے لیے نیک عمل کا بدلہ ہے اور برے عمل کی وہاں پر سزا ہے، جس کو آخرت کہتے ہیں. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک آیت کے اندر، آیت نمبر 25 کے اندر بیان کیا ہے، اور اسی کا ذکر یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے. ہم ترجمہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کچھ مختصر سی تشریح. اور خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے کہ ان کے لیے ایسی بہشت، ایسی جنتیں تیار کر کے رکھی ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوگی، اور جب کبھی بھی اس میں سے یعنی جنت میں سے ان کو کھانے کے لیے پھل دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہے جو اس سے پہلے ہم نے کھائے تھے، اور واقعی ان کو ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے. اور اس جنت کے اندر ان کے لیے اس میں پاک بیویاں ہوگی، اور وہ اسی میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. یہ آیت کا ترجمہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ایمان والوں کو ان کے نیک عمل کا بدلہ آخرت میں دیں گے. دنیا میں بھی اس کا بدلہ کبھی کبھی دے دیا جاتا ہے، لیکن آخرت میں ملنا یقینی ہے. دنیا میں ملنا یقینی نہیں ہے نیک عمل کا بدلہ. اللہ چاہے تو دے، اللہ چاہے تو نہ دے، لیکن آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں نیک عمل جس آدمی نے کیا ہے، جس ایمان والے نے کیا ہے، اس کا بدلہ مل کر رہے گا. یہ یقینی بات ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر جو تیسرے عقیدے کو بیان کرتے ہیں، آخرت کا عقیدہ،
کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کے اوپر بدلہ دیں گے اور شر کے اوپر جزا یعنی جو ہے اس کو سزا دی جائے گی. تو یہاں پر کیا بدلہ ملنے والا ہے ایمان والوں کو؟ تو سب سے پہلے جو اللہ نے لفظ استعمال کیا وَبَشِّرِ الَّذِينَ، کہ آپ خوشخبری دے دو. کیا دے دو؟ خوشخبری دے دو. اور خوشخبری آدمی کو کس طور پر ملتی ہے؟ خوشی کے اوپر. کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے، بھئی کسی کی ہاں اولاد ہوئی تو آدمی سب کو خوشخبری دیتا پھرتا ہے، بھئی خوشخبری ہو خوشخبری ہو. اور دوسرے لوگ بھی جو ہے اس کو مبارکباد دیتے ہیں، بھئی خوشخبری ہو. تو کوئی اچھی چیز ہوتی ہے اس کے اوپر مبارکباد دی جاتی ہے، خوشخبری دی جاتی ہے. اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہیں کہا کہ خوشخبری ملے گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ خوشخبری دے دو. اس کی مثال یوں سمجھیے کہ کسی لڑکی کا اسکول کے اندر یا مدرسے کے اندر جو ہے 1 نمبر سے کامیاب ہوا، اور اس کے استاد نے، اس کے ٹیچر نے جو ہے اس کو یوں کہا کہ بھئی تجھ کو فلاں انعام ملنے والا ہے، اور دوسرے استاد نے کہا کہ اس کو انعام دے دو. تو دونوں کے اندر فرق ہے. اس کو خوشی اس بات میں ہوگی کہ جو جسٹ انعام ملنے والا ہے. ایک تو انعام ملنے والا ہے تو کب ملنے والا ہے اس کو معلوم نہیں ہے، لیکن وہ اگر کوئی استاد یوں کہے، کوئی ٹیچر یوں کہے کہ اس کو انعام دے دو یعنی ابھی دے دو، تو اس کو خوشی زیادہ ملے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ایمان والوں کو جسٹ خوشخبری دے رہے ہیں کہ خوشخبری دے دو اے نبی جی. کن لوگوں کو؟ آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے. اب یہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ ایمان کے ساتھ نیک عمل. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے تو ہیں، پھر یہ روزہ، نماز، زکوٰۃ، تراویح یہ سب پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایمان والے تو ہیں نا، مسلمان تو ہے ہی، تو پھر یہ سارے عمل کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس سوال کا جواب یہیں دے دیا، آمنوا وعملوا الصالحات. صرف ایمان والا ہونا کافی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ نیک عمل کا کرنا ضروری ہے. ایمان کے ساتھ نیک عمل کا کرنا ضروری. ہاں ایمان جس کے پاس ہے وہ ایک نہ ایک دن جو ہے جنت میں ضرور داخل ہوگا، لیکن اپنے برے عمل کی سزا بھگتنے کے بعد. اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ جہنم سے بالکل آزاد ہو جائے اور مرنے کے بعد جو ہے اس کو فوراً جنت میں داخل کر دیا جائے، تو اس کے لیے نیک عمل ضروری ہے. اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ نیک عمل ضروری ہے. ورنہ ایمان والا تو جو ہے ایک نہ ایک دن جنت میں داخل ہوگا ہی، لیکن کب داخل ہوگا؟ اپنی جو ہے برے اعمال کی سزا بھگتنے کے بعد. تو کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں جہنم میں جاؤں ہی نہیں اور میں ڈائریکٹ جنت کے اندر جاؤں، تو اس کے لیے اللہ نے یہاں پر قید لگا دی نیک عمل کی. نیک عمل کو ایمان کے ساتھ جوڑ دیا. اب یہ سمجھنا ضروری کہ نیک عمل سے مراد کیا، کون سا نیک عمل؟ تو مفسرین نے اس کی تصریح کی ہے کہ نیک عمل اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر اللہ کا حکم ہو اور اللہ کے حکم کے ساتھ نبی کا طریقہ بھی شامل ہو. ایسے ہر عمل کو نیک عمل کہا جائے گا. اس کی مثال ایسے سمجھے، بھئی نماز نیک عمل ہے، اسی طریقے سے تراویح پڑھنا نیک عمل ہے، روزہ رکھنا نیک عمل ہے، حج کرنا یہ نیک عمل ہے. یہ سارے اعمال جو ہیں اس کے وقت پر کیے جائیں گے تو نیک ہے. اگر کوئی شخص فجر کی نماز ظہر میں پڑھے تو چاہے نیک عمل ہے نماز، لیکن نماز وہ نیک مانی نہیں جائے گی. کوئی شخص رمضان کے روزے محرم میں رکھے تو چاہے روزے نیک عمل ہے، لیکن اللہ نے جہاں حکم دیا ہے اس وقت کرنا ہے. کوئی شخص حج کے 5 دن کو دوسرے مہینے میں کرے تو چاہے حج کے 5 دن جو ہے نیک عمل ضرور ہیں، لیکن اللہ کا حکم اس میں نہیں ہے، نبی کا طریقہ اس میں نہیں ہے، تو پھر یہ نیک عمل نہیں ہوگا، چاہے پھر عمل کتنا ہی بڑا ہو. تو نیک عمل سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا حکم بھی ہو اس وقت کرنے کا، اور ساتھ میں طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، تب جا کر وہ نیک عمل مانا جائے گا. اچھا، اس نیک عمل کے اوپر کیا ملنے والا ہے؟ اور اس کی مفسرین نے نیک عمل کی دوسری تشریح اس طرح بھی کی ہے. مفسرین نے نقل کیا ہے، اور خاص طور پر
تفسیر مظہری کے اندر حضرت مولانا قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا ہے، روایت نقل کی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، یعنی وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات مکمل تلاوت فرمائی، اور اس کے بعد انہوں نے یوں کہا کہ نیک عمل سے مراد یہ ہے کہ وہ عمل جو ہے ریا سے خالی ہو اور اخلاص سے بھرا ہوا ہو، ریا سے خالی ہو اور اخلاص سے بھرا ہوا ہو، وہ نیک عمل ہے۔ پھر آگے ان کو کیا انعام ملنے والا ہے؟ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے جنت ہے اور ایسی جنت ہے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوگی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا جو تصور ہمارے سامنے قرآن نے پیش کیا ہے، اور ایک جگہ نہیں کئی جگہ پر جنت کا تذکرہ ہے۔ حالانکہ جنت کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے نیک عمل کرنے والوں کے لیے ایسی چیزوں کو تیار کر کے رکھا ہے جن کو دیکھنے سے ان کی آنکھیں عاجز اور قاصر ہیں، دیکھ نہیں سکتی۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ نیک بندے جو ہیں ہم نے ان کے لیے ایسی جنت تیار کر کے رکھی ہے کہ نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی انسان کے دل پر اس کا وہم اور گمان گزرا، ایسی جنت ہے۔ تو یہاں پر جو اللہ جنت بتا رہے، جنت کا تذکرہ، وہ صرف ایک جھلک ہے، ایک نقل ہے، اور نقل کو اور جھلک کو دیکھ کے اب ہم اتنا خوش ہوتے ہیں، تو جب جنت ملے گی جو اصل معنی میں جنت ہے تو اس وقت ہم کو خوشی کیسی ہوگی۔ تو ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنت، یہاں پر جنت یہاں جو ہے جمع کا لفظ ہے، پلورل جس کو کہتے ہیں کہ جنت یہ ایک باغ کو کہتے ہیں اور جنات بہت سارے باغ کو کہتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسا بڑا باغیچہ اس کو عطا فرمائیں گے جس کے اندر ہر طرح کے پھل، ہر طرح کے پیڑ اور پودے ہوں گے، اور وہ باغ بھی کیسا ہوگا؟ وہ باغ کیا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تجری من تحتها الانہار، کہ اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوگی۔ ہم تھوڑا سا تصور کریں کہ آدمی جب کسی دور جگہ پر جاتا ہے کوئی چیز دیکھنے کے لیے، اور ٹورسٹ ہوتا ہے اور وہاں پر لوگ گھومنے کے لیے آتے ہیں، اور ایک آدمی بہت پہاڑ کی ایک دم چوٹی پر کھڑا ہو اور نیچے سمندر ہو اور بہہ رہا ہو تو کتنا اچھا منظر لگتا ہے۔ ہر ایک آدمی دیکھنے کے لیے وہاں پر آتا ہے، اور اس زمانے کے اندر لوگ پھر جو ہے اس کی سیلفی لیتے ہیں اپنے فوٹو کے ساتھ، کیونکہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے، خوشنما منظر ہوتا ہے، تو ہر ایک آدمی کو یہ چیز پسند ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں بھی یہ چیز عطا فرمائیں گے کہ جہاں سے نہریں بہتی ہوگی اور اچھا ماحول ہوگا۔ کلما رزقوا منها من ثمرہ، دوسرا جو ہے ان کو انعام اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں یہ دیں گے کہ ان کو رزق دیا جائے گا، پھل دیے جائیں گے، طرح طرح کے پھل ہوں گے۔ اور وہ پھل کیسے ہوں گے؟ آدمی کہے گا ھذا الذی رزقنا من قبل وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، ارے تو ایسا ہی پھل ہے جو اس سے پہلے ہم کو مل چکا ہے۔ اس کے دو مطلب علماء نے بیان کیے ہیں کہ جنت میں جو پھل ملیں گے وہ ایسے ہی ملیں گے جیسے دنیا میں ملتے تھے، لیکن مفسرین نے آگے بات نقل کی ہے، جیسے مثال کے طور پر کسی کو انار ملا جنت کے اندر، تو اس کو دیکھا یار یہ تو دنیا میں ملا تھا، وہی ہے نا یار، کون سی نئی بات ہے جنت کے اندر۔ لیکن مفسرین لکھتے ہیں حدیث پاک میں اس کا تذکرہ ہے کہ جب کھائے گا تو مزہ دنیا سے الگ ہوگا، کھائے گا تو مزہ دنیا سے الگ ہوگا۔ ایک تو مطلب یہ ہے، دوسرا مطلب جو ہے یہاں پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ لوگ کہیں گے یار یہ تو اس سے پہلے مل چکا ہے، اس کا مطلب یہ بیان کیا دوسرا کہ جب ان کو کوئی مثال کے طور پر جو ہے سیب ملا تو وہ لوگ کہیں گے یار یہ تو کچھ مرحلے پہلے جنت میں ہم کو فلانے دن، یعنی سمجھو کہ 2 دن پہلے تو ملا تھا، آج پھر دے دیا تم نے، وہی سیب واپس دے دیا۔ لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ جب کھائے گا تو پہلے جو سیب کھایا تھا دکھنے میں سیب لگ رہا تھا، لیکن اس کا اور اس کا مزے کے اندر زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ کیسا فرق ہوگا؟ زمین آسمان کا فرق۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی شکل کے پھل ہوں گے لیکن مزہ سب کے اندر الگ الگ ہوگا۔ یہ آدمی کی خوشی اور فرحت کو اور جو ہے انجوائنگ کو بیان کرنے کے لیے کہ یعنی بالکل عیش و عشرت کے ساتھ رہیں گے، جو کھانا ہے جیسے پھل کھانے ہیں وہ سب طرح کے پھل اس کو ملیں گے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، تیسرا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نیک عمل کرنے والوں کو یہ دیں گے کہ اس میں پاک بیویاں ہوگی، حوریں ہوگی۔ کیا ہوگی؟ حوریں، بیویاں ہوگی اس کے اندر۔ پاک کیوں کہا؟ پاک ہر طرح سے پاک ہوگی، یعنی آدمی کو عورت کے اعتبار سے جو چیز سے نفرت ہوتی ہے نا، بھئی عورت جو ہے جیسے دنیا کی عورتیں ہوتی ہیں ان کو جو ہے مینسز آتے ہیں، حیض و نفاس کا ان کے ساتھ مسئلہ لگا ہے، اور بہت ساری عورت کے ساتھ بیماریاں، یہ وہ فلاں گندگی، یہ سب کچھ لگا ہوا ہے۔
لیکن جو جنت کے اندر بیویاں ملے گی وہ یہ ساری چیزوں سے پاک ہوگی، ان کو کبھی کھانسی نہیں آئے گی، ان کو کبھی جو ہے مینسس نہیں آئیں گے، صرف جسمانی گندگیوں سے پاک نہیں بلکہ دل کی بیماریوں سے بھی پاک ہوں گی، اندرونی گندگیوں سے بھی پاک ہوگی۔ اندرونی گندگی کس کو کہتے ہیں ہم؟ کیا عورت محبت نہیں کرتی، ہر مرتبہ شوہر کی برائی دوسروں کے سامنے بیان کرتی پھرتی ہے اور نہ جانے کیسے کیسے چگلیاں کرتی پھرتی ہے، تو جنت کی جو عورتیں ہیں وہ ایسی نہیں ہوگی، وہ تم سے وفا کرنے والی گی، بلکہ حدیث پاک میں یوں بیان کیا کہ ہر جو ہے حور تمہارے سامنے جب تیار ہو کے آئے گی تو وہ یوں کہے گی جو ہم سے نکاح کر لے وہ خوش نصیب ہے، جو ہم سے نکاح کر لے وہ خوش نصیب ہے۔ تو وہاں کی جو بیویاں ہوگی، وہاں کی جو حوریں ہوگی، وہ ساری گندگیوں سے پاک ہوگی، جسمانی گندگیوں سے بھی اور اندر کی گندگیوں سے، کبھی غصہ نہیں آئے گا۔ ایسی عورت مل جاوے جس کو کبھی غصہ ہی نہ آئے تو کتنی اچھی عورت ہوگی۔ تو دنیا کی عورتوں کے مقابلے میں جنت کی جو عورتیں ہیں وہ بالکل مختلف ہے، اسی لیے کہا کہ پاک بیویاں تم کو نصیب ہوگی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ جنت میں جب داخل کر دیا جائے گا تو اس میں ہمیشہ ہمیش وہیں رہیں گے۔ آدمی کے ساتھ جب کوئی کھٹکا لگا ہوتا ہے، مثال کے طور پر کسی آدمی کو ہم نے جو ہے ایک مکان رہنے کے لیے دیا اور یوں کہا بھئی 1 مہینے میں خالی کر دینا، چاہے آدمی کتنا عیش و عشرت کے ساتھ رہیں لیکن اس کے ساتھ یہ لگا ہوتا ہے یار 1 مہینے میں تو خالی کر دینا، 1 مہینے میں کوئی دوسرا مکان مجھے تیار کرنا پڑے گا، کوئی دوسرا مکان مجھے دیکھنا پڑے گا۔ اگر کسی شخص کو کہہ دیا جائے بھئی یہ مکان ہے، یہ چابی ہے، پوری لائف انجوائے کرو اور لائف ٹائم تک تمہارا، تو پھر اس کو کوئی ٹینشن نہیں۔ لیکن دنیا کا اور آخرت کا معاملہ بالکل مختلف ہے۔ تو یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر جو نعمتیں دیں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، لا زوال نعمت، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ایک مرتبہ آدمی داخل ہو گیا واپس نکلے گا نہیں۔ حتیٰ کہ علماء نے کتابوں میں حدیث کی روشنی میں لکھا ہے کہ جب آدمی پھل توڑے گا، جیسے کسی نے سیب توڑا تو ایسا ہوا نہیں بھئی ایک درخت کے اندر سے بہت سارے سیب تھے تو ایک کم ہو گیا، لیکن جیسے ہی توڑے گا ایک وہاں پر اور آ جائے گا، تاکہ دل میں خیال ہی نہ آئے کہ بھئی یہ ایک کم ہو گیا، فوراً وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرا ڈال دیں گے۔ اسی طرح ہر پھلوں کا معاملہ ہے، چاہے پھر مکان ہو، بیویاں ہوں اور پھل ہو، رزق ہو، سب کچھ ہو، آدمی کو ہمیشہ ہمیش جو ہے اس کے اندر ملتے رہیں گے۔ اور دوسرا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ جنت میں جتنی بھی نعمتیں آدمی کو ملے گی، ایمان والوں کو ملے گی، نیک عمل کرنے والوں کو ملے گی، وہ ساری جو ہے نا برائیوں سے پاک ہوگی۔ جیسے بھئی ہم مثال کے طور پر آدمی کوئی پھل پھول خریدنے کے لیے جاتا ہے تو کوئی جو ہے بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی اچھا ہے تو کوئی دبا ہوا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی پیلا ہے، خراب ہے، اچھا ہے، لیکن جنت میں جو ہے یہ چیزیں نہیں ہوگی۔ جنت میں ہر پھل تم کو دکھنے میں بڑے اچھے لگیں گے، کوئی خراب نہیں ہوں گے، سالوں سال بھی گزر جائیں گے تو وہ سالوں سال دیکھنے کے بعد بھی وہ پھل ایسا کہ ایسا ہی ہوگا۔ بیویاں ملے گی، حوریں ملے گی تو وہ بھی جو ہے بالکل جوان ہوگی، بوڑھی نہیں ہوگی، اس کی چہروں پر جھریاں نہیں پڑے گی، کچھ نہیں ہوگا، جوان کی جوان عورت دکھے گی، جب پہلی مرتبہ ملی تھی اس وقت بھی جوان، سالوں سال کے بعد بھی جوان۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ہمیشہ ہمیش جو ہے نا بالکل ایسا کہ ایسا ہی رہے گا۔ اللہ کرے کہ یہ ساری نعمتیں ہم کو بھی اللہ جو ہے دے وے، لیکن کس طور پر دیں گے؟ خلاصے میں جو ہے اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو دنیا میں رہ کر ایمان کے ساتھ نیک عمل کے ساتھ اپنی زندگی گزار کر گیا تو یہ ساری جنت کی نعمتوں کا وہ حقدار بنے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ نیک عمل کے ساتھ زندگی گزاری ہو۔ تو صرف یہ نہیں، اور بھی جتنی ساری جنت کی نعمتیں اس کو ملنے والی ہیں، اور اللہ نے جو وعدے اور جو انسانوں کے ساتھ وعدے کیے ہیں جنت کی نعمتوں کے، وہ سارے ہمارے حق کے اندر ہوگی اور ہم کو اس بات کا یقین ہے کہ وہ ملے گی، لیکن کب؟ نیک عمل کے ساتھ۔ اور اگر بغیر نیک عمل کے گیا ہے تو جہنم کی سزا بھگتے گا، پھر اس کے بعد جنت میں داخل ہوگا۔ اور ہر ایک شخص چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد فوراً جنت میں داخل ہو، تو اس کے لیے اللہ نے جو ہے ایمان کے ساتھ نیک عمل کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آخرت کا عقیدہ بھی مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان کے ساتھ نیک عمل کرنے کی بھی پوری زندگی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔